صحابہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی قادری امیارے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ رازِ کلید کرم کشا. محترم سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص عقیدت و احترام کے ساتھ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و نذرانہ پیش کرنے پڑھیں بابا صلی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادن لوری الکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منقبت کے دو تین شعر پہنچا رہا ہوں. سماعت فرما لیں ان پر تو بچن کے بول دے یا حسین. بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی بہار باغ عاشقی قرار جان فاطمی نگار بزم سرمدی علی 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 خدا کا شیر ہے زمان کا دلیر ہے وہ جس سے کفر زیر ہے تمہیں کیوں سے پیر ہے. علی خدا کا شیر ہے علی خدا کا شیر ہے زمان کا دلیر ہے وہ جس سے کفر زیر ہے تمہیں کیوں سے پیر ہے. وہ جس طرف نکل گیا تو کفر بھی دہل گیا وہ جس طرف نکل گیا تو کفر بھی دہل گیا. مچھیر عرص و خلبلی علی 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 خوبصورت شعر اور آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. سماعت فرما لیں. ہجرت کے حوالے سے ایک شعر. جو ہجرت نبی ہوئی علی سے بولیے علی تو سو جا اس پہ اے علی نہ خوف رکھنا تھوڑا بھی. جو ہجرت نبی ہوئی علی سے بولیے نبی تو سو جا اس پہ علی نہ خوف رکھنا تھوڑا بھی.
علی کو کوئی ڈر نہیں کسی کا بھی خطر نہیں علی کو کوئی ڈر نہیں کسی کا بھی خطر نہیں کھلی ہے دل کی ہر گلی علی 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 اور ایک بہت ہی خوبصورت شعر ایک مرتبہ مچل کے بول رہے سبحان اللہ مہکتا وہ گلاب ہے وہ نور کا شباب ہے مہکتا وہ گلاب ہے وہ نور کا شباب ہے وہ عشق کی کتاب ہے زمانہ فیضیاب ہے گلاب ہے مہکتا وہ گلاب ہے وہ نور کا شباب ہے وہ عشق کی کتاب ہے زمانہ فیضیاب ہے علی وفا کی شان ہے ولایتوں کی جان ہے علی وفا کی شان ہے ولایتوں کی جان ہے علی سے ہی ہے ہر علی 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 حضرت علی کی کیا شان ہے کیا مقام ایک شعر پہنچا رہا ہوں سماعت فرما لیں علی تو با کمال ہے علی تو با کمال ہے وہ صاحب جمال ہے مچل کے بولتے سبحان اللہ علی تو با کمال ہے وہ صاحب جمال ہے بہت ہی بے مثال ہے تمہارا کیا خیال ہے علی تو با کمال ہے وہ صاحب جمال ہے بہت ہی بے مثال ہے تمہارا کیا خیال ہے علی کا جسم ہے کرم علی کا جسم ہے کرم جہاں میں ہے وہ محترم کہ وہ بشر ہے جنتی علی 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 آخری شعر پہنچا رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ سماعت فرما لے تو مچل کے بول دے یا علی علی کا نام با اثر علی کا نام با اثر پڑھو تو دور ہو ضرور علی کا نام با اثر پڑھو تو دور ہو ضرور زمانے کو یہ تو خبر اے ابر چیخ چیخ کر علی کا نام با اثر پڑھو تو دور ہو ضرور زمانے کو یہ تو خبر اے ابر چیخ چیخ کر بہت حسین نام بنا کبھی گرا کام ہے بہت حسین نام ہے بنا کبھی گرا کام ہے یہ شور ہے گلی گلی علی 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 پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معظم کرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چلہ شعر سیدنا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے
قرآن مجید کی میں نے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے، یا کم و بیش 2,34,000 انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے قدوم سے اس دنیا کو سرفراز فرمایا۔ وہ لوگ صاحب اولاد بھی ہوئے، لڑکے لڑکیاں والے بھی ہوئے، جن لوگوں کے ساتھ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کو منسوب فرمایا، وہ یقیناً عزت و عظمت والے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا داماد ہونا ایک بہت ہی بڑا مرتبہ ہے جو خوش نصیب انسانوں کو ہی نصیب ہوا ہے۔ مگر اس سلسلے میں جو خصوصیت حضرت سیدنا عثمان غنی کو حاصل ہے وہ کسی کو نہیں۔ حضرت عثمان غنی کی نکاح میں اللہ کے پیارے حبیب کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں آئیں، اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی فرماتے ہیں کہ عثمان غنی سے فرما رہے تھے، اگر میری 40 لڑکیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ یہ مقام سیدنا فاروق اعظم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اعلان نبوت اپنی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا تھا، جو غزوہ بدر کے موقع پر بیمار تھی۔ انہی کی بیماری کے سبب حضرت عثمان غنی اس جنگ میں شرکت نہیں فرما سکے اور اللہ کے پیارے حبیب کے حکم سے مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے، مگر اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں بدر کے مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا، اس لیے وہ بدریوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح پانے کی خوشخبری لے کر جس وقت حضرت زید بن حارثہ مدینہ منورہ پہنچے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ان کے انتقال فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ غرض کی اس طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین ہوئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کی نکاح میں آئیں، اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ سیدنا عثمان غنی کو غنی کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی سخاوت کی شان کیا ہے، آپ کی سخاوت کا مقام کیا ہے۔ آئیے اس پر ایک روایت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب کے ایک صحابی، بہت غریب صحابی، اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے پیارے مصطفیٰ، بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی انتظام فرما دیں، نظر کرم اٹھا دیں، اس شادی کا معاملہ حل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی چلے حضرت عثمان غنی کے مکان کی طرف، ابھی دروازے پر ہی پہنچے تھے کہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو تنبیہ کر رہے ہیں، اور کیا تنبیہ کر رہے ہیں کہ اے میرے غلام، تم نے چراغ میں بتی کو اتنا زیادہ کر دیا، اگر بتی کو درست کر دیتے تو تیل کم خرچ ہوتا، یہی کل کام آ جاتا۔ تو یہ صحابی باہر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ معمولی سی بتی کے زیادہ ہونے پر یہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں۔
اپنے غلام کو پھٹکار رہے ہیں تو مجھے کیا عطا کریں گے؟ واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں دوسرے دن حاضر ہوئے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کچھ انتظام فرما دیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ پھر ارادہ کیا کہ چلے عثمان غنی کے پاس، ابھی دروازے پر ہی پہنچے تھے، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، اور کس وجہ سے ڈانٹ رہے ہیں؟ اس وجہ سے پھٹکار رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے میرے غلام، اگر تو نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، اگر اسی کو بچا لیتا تو کل کھانے میں کام آ جاتا۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ذرا سے نمک کے زیادہ ہونے پر اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، پھٹکار رہے ہیں، تو یہ مجھے کیا عطا کریں گے؟ واپس لوٹ گئے۔ پھر تیسرے دن اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ بچی کی شادی کا معاملہ ہے، انتظام فرما دے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میرے عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ تو آج دل میں مکمل ارادہ کر لیا کہ آج حضرت عثمان غنی سے اپنا مقصد عرض کریں گے، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے، چاہے وہ بھگا دیں اور چاہے کچھ عطا کریں یا نہ کریں، آج میں اپنا مقصد عرض کروں گا۔ چنانچہ یہ ارادہ لے کر چلے، راستے میں ہی حضرت عثمان غنی مل گئے اور کہا کیا معاملہ ہے؟ 2 دن سے تم آتے ہو لوٹ جاتے ہو۔ تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا کہ مجھے اللہ کے پیارے حبیب نے بھیجا ہے، یہ معاملہ ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور لا کر اپنے خزانے کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ جتنا جی چاہے بھر لے اور جتنا جی چاہے چھوڑ دے۔ تو جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو کہا مال تو میں بعد میں لوں گا، پہلے آپ میری الجھن کو دور کریں، پہلے آپ میری پریشانی کو دور کریں۔ میں پرسوں آیا تو دیکھا آپ اپنے غلام کو ذرا سی بتی کے زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے تھے، دوسرے دن آیا تو دیکھا کہ کھانے میں ذرا سا نمک کے زیادہ ہونے پر آپ اپنے غلام کو تنبیہ کر رہے تھے، اور آج آپ ہمارے لیے اور آج آپ نے میرے لیے پورا خزانہ کھول دیا۔ تو اس میں راز کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے آگاہ فرما دیں، اس راز کو ظاہر کر دیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ میری جان ہے تو اس کے مالک اللہ کے حبیب ہیں، میرا مال ہے تو اس کے بھی مالک اللہ کے حبیب ہیں۔ جب تمہیں پیارے مصطفیٰ نے بھیجا ہے تو میں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوتا ہوں؟ دراصل یہ مال میرا نہیں، اللہ کے پیارے حبیب کا ہے۔ جو یہ جان میرے جسم میں ہے یہ میری نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب کی عطا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اے شخص یہ جان ہے تو اس کے بھی مالک اللہ کے حبیب ہے، یہ مال ہے تو اس کے بھی مالک اللہ کے حبیب ہے۔ تیرا جتنا دل چاہے بھر لے اور جتنا دل چاہے چھوڑ دے، یہ سخاوت ہے سیدنا عثمان غنی کی۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ ایسے ہی آپ کو غنی نہیں کہا جاتا، آپ کی سخاوت کی وہ شان ہے۔ اللہ اکبر، کہ جیسے عشرہ کا وہ دور یاد کریں کہ جنگ تبوک کا واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا تھا جب مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا ہوا تھا، آپ مسلمان بہت زیادہ تنگی میں تھے۔ اب عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھیں کہ لوگ درخت کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے، درخت کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کی سخاوت دیکھیں، اللہ کے پیارے حبیب نے لوگوں کو سامان لشکر کے بارے میں رغبت دلائی، مدد کے لیے متوجہ فرمایا۔ تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ بیٹھ گئے، اللہ کے پیارے حبیب نے پھر صحابہ کو رغبت دلائی اور مدد کے لیے متوجہ فرمایا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا اے پیارے مصطفیٰ میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا۔ بیٹھ گئے، پھر اللہ کے حبیب نے صحابہ کو رغبت دلائی اور سامان لشکر کے بارے میں
تنبیہ کی کہ سامان لشکر کے بارے میں رغبت دلائی. پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے. عرض کیا ہے پیارے مصطفیٰ میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کروں گا. چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس عہد سازی کے موقع پر کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دانا نہیں تھا, لوگ درخت کی پتیاں کھا کر گزارا کرتے تھے. اس موقع پر سیدنا عثمان غنی نے 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کیے. یہ سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا علم تھا. یہ سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا علم تھا. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا. چل کے بول دے سبحان اللہ. اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, ارے محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. سیدنا عثمان غنی کی تو بہت سی فضائل ہیں. سیدنا عثمان غنی کی سیرت پر بہت سی روایتیں موجود ہیں. میں ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتا ہوں کہ دیکھیں سیدنا عثمان غنی کا بارگاہ خداوندی اور بارگاہ مصطفی میں کتنا اونچا مقام. مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ایک روز اپنے مکان میں لیٹے ہوئے, آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آئے اور آنے کے بعد اندر آنے کی اجازت طلب کی. عرض کیا ہے پیارے مصطفیٰ اندر آنے کی اجازت ہے. حضور نے اجازت دی. سیدنا صدیق اکبر اندر آ گئے. گفتگو ہو رہی ہے, حضور ایسے ہی لیتے. پھر حضرت فاروق اعظم آئے, اندر آنے کی اجازت طلب کی. اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں بھی اجازت دے دی, وہ بھی اندر آ گئے. اللہ کے پیارے حبیب اسی انداز میں لیتے ہوئے ہیں, آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, آپ گفتگو فرما رہے ہیں. لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو اللہ کے پیارے حبیب اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ راوی حدیث فرماتی ہے کہ جب یہ لوگ چلے گئے تو میں نے اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ کیا وجہ کہ میرے والد محترم سیدنا صدیق اکبر آئے تو آپ کا دستور اسی طرح لیتے رہے, پھر حضرت فاروق اعظم آئے تو آپ اسی طرح لیتے رہے, مگر جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے, اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. تو اس میں راز کیا ہے, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا, اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کا درجہ جاہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے کہ فرشتے آپ سے حیا کرتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں. یہ مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مولانا حسن رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا, رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا, ارے فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا, فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میں نے کچھ تھوڑا تذکرہ سیدنا عثمان غنی کی سیرت پر کیا. اب بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں تو کچھ تذکرہ حضرت علی مرتضیٰ کا کر کے اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علی نبی المی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی فضائل پر میں چند باتیں عرض کروں گا, اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کروں گا. عزیزان ملت اسلام, اس دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں, اور بعض ایسے ہوئے کہ ان میں چند خوبیاں تھیں. مگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سی کمال و خوبیوں کی جامع ہے.
آپ شیر خدا بھی ہیں، داماد مصطفیٰ بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں، حسنین کریمین کے پدر بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں، فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، میدان خطابت کے شہ سوار بھی ہیں، غرض کی آپ بہت سی کمال و خوبیوں کی جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ روزگار ہیں، اسی لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کی کیا شان ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا علی مرتضیٰ کی محبت جس مومن مسلمان کے سینے میں ہوگی وہ گناہوں کو جلا کر اس طرح سے خاک کر دیتی ہے، وہ گناہوں کو جلا کر اس طرح سے ختم کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی محبت کی شان ہے کہ جس بندے مومن کے دل میں مولا علی کی محبت ہوگی وہ گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا حدیث پاک میں ہے علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جنہیں علی مرتضیٰ کا زمانہ ملا، جنہیں مولا علی کا زمانہ ملا، یہ سعادت تو صرف انہیں ہی نصیب ہو گئی کہ انہوں نے چہرہ علی کو دیکھا، عبادت کا ثواب مل گیا۔ ہم اس سعادت کو کیسے حاصل کریں؟ ہمیں یہ سعادت کیسے حاصل ہو؟ ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہو؟ تو حدیث کے آگے ٹکڑا ہے، حدیث کا آگے یہ ٹکڑا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جہاں یہ فرمایا کہ علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر ہم ان کے چہرے کو نہ دیکھ سکے لیکن ہم ان کا ذکر کر کے اس سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں، اس سعادت اس شرف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں مقام علی کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کیا ہے، سیدنا فاروق اعظم کیا ہے، سیدنا عثمان غنی کا مقام کیا ہے، مولا علی کا مقام کیا ہے، یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی شان کیا ہے۔ علی مرتضیٰ کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ جب خارجیوں نے یہ سنا، حضرت علی سے بغض و عداوت رکھنے والے خارجیوں نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں ایسا فرمایا ہے، تو انہوں نے حضرت علی کے علم کا امتحان لینا چاہا کہ دیکھیں اللہ کے حبیب نے جو فرمایا واقعی علی کے اندر وہ علمی صلاحیت ہے یا نہیں۔ اگر ان کے اندر صلاحیت ہوگی تو ہم ان سے ایک ہی سوال کریں گے، اگر انہوں نے اس کا جواب دے دیا تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو مان لیں گے کہ علی علم کے دروازے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سوال کو منتخب کیا، کہا کہ ایک ہی سوال، ایک آدمی بار بار وہی سوال لے کر جائے گا اور وہی سوال حضرت علی مرتضیٰ سے کرے گا، اگر وہ ایک ہی سوال کا بار بار وہی جواب دے دیں تو ہم مان لیں گے کہ وہ ان کے اندر وہ علم نہیں ہے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ایک ہی سوال کے الگ الگ جواب دے دیے تو ہم مان لیں گے واقعی ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا علم والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ خارجیوں کی جماعت تیار ہوئی، انہوں نے ایک سوال کو لیا، حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آئے، کہا اے علی مرتضیٰ ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا علم افضل ہے یا مال؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا علم مال سے افضل ہے۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا اس پر کون سی دلیل ہے؟ علم انبیاء کا میراث ہے، مال قارون فرعون شداد کی میراث ہے، تو تم خود فیصلہ کر لو، جو انبیاء کی میراث ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جو فرعون قارون نمرود شداد کی میراث ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا مان لیا علم و مال سے بہتر ہے، اس لیے وہ انبیاء کی میراث ہے۔ کہا مان لیا علم
مال سے بہتر ہے. وہ چلا گیا, ایک دوسرا شخص آیا. وہ چلا گیا, ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے وہی سوال کیا, اے علی علم بہتر ہے یا مال؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا ابھی میں نے جواب دیا علم مال سے بہتر ہے, تم بھی جاننا چاہتے ہو. تو دلیل یہ ہے کہ علم مال سے بہتر ہے, اس پر دلیل یہ ہے کہ علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے, تمہیں غلط راستے پر جانے سے روکتا ہے, تمہیں گناہ کرنے سے بچاتا ہے, تمہیں خطا کرنے سے روکتا ہے, تمہیں ظلم کرنے سے روکتا ہے, تمہیں کسی پر تشدد کرنے سے روکتا ہے, تمہیں گناہ کی طرف چل کے جانے سے روکتا ہے. مال وہ ہے جو تمہیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو, جو علم مال سے بہتر ہے, جو تمہیں گناہ کرنے سے روکتا ہے, غلط بات کی طرف جانے سے روکتا ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو کہ علم بہتر ہے یا مال. تو کہتا ہے میں نے مان لیا علم مال سے بہتر ہے. اب پھر تیسرا شخص آیا, وہی ایک سوال لے کر کہا علی مرتضیٰ آپ یہ بتائیں علم بہتر ہے یا مال؟ کہا ابھی میں نے دو لوگوں کو سمجھایا علم مال سے بہتر ہے. کہا آپ بتائیں اس پر کیا دلیل ہے علم مال سے بہتر ہے؟ کہا علم وہ ہے, علم وہ ہے جو جس کی علم وہ ہے جس کی تم حفاظت, یعنی مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو, مال وہ ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو, لیکن علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. اب تم خود فیصلہ کر لو جو تمہاری حفاظت کرے وہ بہتر ہے یا جس کی تم حفاظت کرو وہ بہتر ہے. کہا جو ہماری حفاظت کرے وہ بہتر ہے. تو آپ نے فرمایا تو فیصلہ ہو گیا علم مال سے بہتر ہے. اسی طرح لوگ آتے رہے, آپ ان کو جواب دیتے رہے, حتیٰ کہ حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا اگر یہ پوری زندگی ایک سوال کو لے کر آتے تو میں ان کا اسی ایک سوال کا الگ الگ جواب دیتا رہتا. یہ مقام سیدنا علی مرتضیٰ ہے, یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی علم کی شان ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازے ہے. تو یہ مقام سیدنا صدیق اکبر, یہ مقام سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدنا علی مرتضیٰ کا مقام اور عظمت ان کا درجہ, ان کی شان کیا ہے؟ آپ ہجرت کا وہ واقعہ یاد کریں. ہجرت کی رات ہے, صدیق اکبر حضور کے ساتھ میں جب حضور نکلنے کا ارادہ کر رہے تو علی مرتضیٰ کو بلایا, کہا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ. کافروں نے حضور کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا, وہ بستر جو قتل گاہ تھا. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا علی اس پر لیٹ جاؤ. اب وفادار علی کو دیکھو, جانثار علی کو دیکھو. حضرت علی مرتضیٰ اس بستر پر آرام سے سو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی آرام کی نیند پوری زندگی نہ سویا جتنی آرام کی نیند میں نے اللہ کے پیارے حبیب کے اس بستر پر سویا. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ آرام کی نیند میں کبھی نہ سویا جب حضرت علی مرتضیٰ اللہ کے پیارے حبیب کی بستر پر لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل و میکائیل کو حکم دیا کہ جاؤ علی کی حفاظت کرو. حضرت جبریل آئے اور حضرت علی مرتضیٰ کے سرہانے کھڑے ہو گئے. حضرت میکائیل پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے علی تمہاری کیا قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری وفاداری اور تمہاری جانثاری پر فرشتوں پر تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے. یہ شان علی مرتضیٰ ہے, یہ شان سیدنا علی مرتضیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر علی مرتضیٰ پر فخر فرما رہا ہے. تو یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بستر پر آرام فرما ہے. صبح اٹھے, لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپا اور مدینہ طیبہ کی طرف نکل پڑے. عزیزان ملت اسلامیہ, تاریخ بتاتی ہے آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے, آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے. آپ کی بہادری بھی شورائے آفاق ہے,
عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے تھے. آج بھی لوگ و دبدبے سے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے. باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیے. جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجے جائیں. یہ سن کر اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اے بنی ہاشم اٹھو اور اپنی حمایت لے لو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے. حضور کے اس فرمان کو سن کر حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ دشمن کی طرف بڑھے. لشکر کا سردار عتبہ حضرت علی مرتضیٰ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا. ولید جسے اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، وہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا حضرت علی مرتضیٰ کے مقابلے پر آیا. آپ نے اسے ذوالفقار حیدری کے ایک وار سے جہنم میں پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر دیا ہے تو آپ نے جھپٹ کر اس پر بھی حملہ کیا اور اسے بھی جہنم میں پہنچا دیا. شیر خدا کی جوان مردی اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ کا ذرہ ذرہ زبان ہاتھ پکار اٹھا، شان مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا لیلا سیف الا ذوالفقار. حضرت علی مرتضیٰ بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر قوت پروردگار ہیں. ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت اور جوان مردی کی کیا شان ہے. اللہ اکبر. آپ جنگ خیبر کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جنگ خیبر کا وہ واقعہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں جوش پیدا کرتا ہے. خیبر کا وہ قلعہ جو مراحب کا پائے تخت تھا، اس قلعے کا فتح کرنا آسان نہ تھا. ایک روز اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جھنڈا عطا فرمایا لیکن ان سے فتح نہ ہوا تو دوسرے دن حضرت فاروق اعظم کو عطا فرمایا، ان سے فتح نہ ہوا تو ایک دن اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے دوست رکھتے ہیں. حضور کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ اکرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی تمنا تھی، اے کاش کل صبح وہ جھنڈا ہمیں مل جاتا تو ہمیں یہ پتا چل جاتا کہ اللہ و رسول ہمیں چاہتے ہیں، ہم اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں اور اس نعمت عظیمی اور سعادت کبریا سے سرفراز ہو جاتے کہ فاتح خیبر بن جاتے. جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ اکرام اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ آج اللہ کے پیارے حبیب کس کو سرفراز فرماتے ہیں. سب کی ارمان بری نگاہیں حضور کی لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھی. حضور نے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، ان کی آنکھ دکھتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے. جب حضرت علی مرتضیٰ آئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگا دیا تو ان کی آنکھ اس طرح اچھی ہو گئی کہ گویا دکھتی ہی نہ تھی. پھر آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو جھنڈا دیا. حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ان میں سے کام لو، پہلے انہیں اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر انہیں بتاؤ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں.
صلح کرنے یا اسلام قبول کرنے کی بجائے مرحب رزق کا یہ شعر پڑھتا ہوا قلعے سے باہر نکلا. قد علمت خیبر انی مرحب صاحب الصلاح بدر مجرب. بے شک خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں, ہتھیاروں سے لیس بہادر و تجربے کار ہوں. حضرت علی مرتضیٰ نے اس کے جواب میں رزق کا یہ شعر پڑھا. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث الخابت ذرا, کہ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور میری صورت جھاڑیوں میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے. مرحب بڑے خبر سے آیا تھا مگر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار حیدری کا ایسا زبردست وار کیا جو اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا. ابن اسحاق نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ خیبر میں قلعے کا پھاٹک اکھاڑ کر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے ڈھال بنا لیا. وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا. اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا. جب لوگوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا تو 40 آدمیوں سے زیادہ مل کر اسے اٹھا نہ سکے. آپ اندازہ لگائے, کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے, کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کا نام آج بھی خیبر سنتا ہے تو کانپ جاتا ہے. کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے. سبحان اللہ. کہ کفر تھر تھر کانپتا ہے آج بھی ایک نام سے. ارے جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے, جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا بڑے آرام سے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری اور شجاعت کے تعلق سے میں نے یہ واقعہ پیش کیا. اب جب خیبر فتح ہوا اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو لے کر پلٹے. اب یہاں پر مقام علی دیکھیں, سیدنا علی مرتضیٰ کا مقام دیکھیں اور رتبہ دیکھیں. جب خیبر کے فتح کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو لے کر پلٹے تو مقام شہبہ میں اللہ کے پیارے حبیب نے قیام فرمایا اور وہیں پر رک گئے. سیدنا علی مرتضیٰ کو حضور نے کسی دوسرے مقام پر کسی کام کے لیے بھیج دیا. اللہ کے پیارے حبیب نے ادھر عصر کی نماز ادا کر لی. جب حضرت علی آئے تو حضور ان کے زانوئے مبارک پر اپنے سر مبارک کو رکھ کے آرام کرنے لگے. حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہ کی تھی. اللہ کے پیارے حبیب ان کے زانوں پر اپنے سر مبارک کو رکھ کر آرام کرنے لگے. اب علی کی محبت دیکھیں اور رسول کی اطاعت دیکھیں. سورج غروب ہو رہا ہے, علی اطاعت رسول میں, رسول کا سر علی کے زانوں پر ہے اور نماز عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت علی دیکھ رہے ہیں, حضرت علی دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. نماز کی وہ عشق دل میں بےتاب طرف پیدا ہو گئی اور وہ عشق طوفان بن کے آنکھوں میں آیا. آنکھوں سے آنسو کے قطرات موتی پڑ کر رخسار نبوت پر گرے. اللہ کے پیارے حبیب کی آنکھیں کھل گئیں. آپ نے فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو, کیا ہوا, رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا, نماز عصر میں نے ادا نہیں کی تھی, نماز کے قضا ہونے کے غم میں آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے. اللہ اکبر. آج تو ہماری نمازوں پر نمازیں قضا ہو رہی ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. یہ سیدنا علی مرتضیٰ ہیں, نہ ان کے پاس ریاست کی کمی ہے نہ ان کے پاس عبادت کی کمی ہے, لیکن ایک وقت کی نماز قضا ہو رہی ہے تو آنکھ میں طوفان بن کے آنسو کے سیلاب آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہمارے دلوں میں بھی یہی جذبہ آ جائے تو آج مسلمان
جائے, کہ آج مسلمانوں میں وہ سربلندی آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عروج دیا ہے, جو مسلمانوں کو مقام دیا ہے, آج آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے. لیکن علی مرتضیٰ نماز کی محبت میں جب آنکھ سے آنسو گرے اور حضور کے چہرے پر گرے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا, اے علی رونے کی وجہ کیا ہے, اے علی اس طرح بے قراری سے گریو زاری کرنے کی وجہ کیا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, نماز عصر قضا ہو گئی ہے, اس وجہ سے آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب نے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں, حضرت علی کو ڈانٹا نہیں, اور نہ یہ کہا, اے علی تم نے نماز کیوں چھوڑ دی, مجھے بیدار کر دیتے, نماز ادا کر لیتے, تم مجھے بیدار کر کے نماز ادا کر لیتے. اللہ کے پیارے حبیب نے کچھ نہ کہا بلکہ اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. حضور نے کیا عرض کیا, اے اللہ, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. اب آپ دیکھیں نماز قضا ہو رہی ہے لیکن اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں, اے اللہ, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. کیوں اللہ کے رسول نے ایسا کہا؟ آپ قرآن پڑھو, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو اللہ کے پیارے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے اللہ, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. سورج کو پلٹا دے, علی نماز عصر ادا کر لے. اللہ کے پیارے حبیب نے جب اپنی انگشت مبارک کا اشارہ بادل کی طرف فرماتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا, پھیر لیا. اشارے سے جان کو چیر دیا, چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا. ارے گئے ہوئے دن کو عصر کیا, ارے یہ تاب و تاواں تمہارے لیے, تمہارے لیے. اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. حضرت علی نماز عصر ادا کرتے ہیں. اب غور کریں, سورج ڈوب نہیں رہا ہے. اب جب تک حضرت علی نماز عصر نہ ادا کر لیں گے تب تک سورج نکلا ہوا ہے. جب حضرت علی نماز عصر ادا کر چکے, سورج غروب ہو گیا, تو آپ مقام علی بھی دیکھیں اور اللہ کے پیارے حبیب کا اختیار بھی دیکھیں. تو یہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی شان ہے, یہ مقام ہے. آئیے آخر میں چلتے چلتے ایک آپ کی کرامت کا ذکر کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے. میں ایک کرامت کا ذکر کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں. بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, نیند کا غلبہ ہے, بس انشاءاللہ بس 10-5 منٹ کے اندر اپنی بات کو میں مکمل کروں گا. ایک مرتبہ بلند آواز سے بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بولتے سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ جب جنگ صفین میں مشغول تھے تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی. لوگوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا. اور پہلے زمانے میں اسی پانی کی فراوانی نہ تھی. لوگ کنواں کھودتے تھے, نہر تلاش کرتے تھے تو کہیں جا کر پانی پیتے تھے. تو حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھیوں نے بہت دوڑ دھوپ کی مگر پانی دستیاب نہ ہوا. تو آپ نے فرمایا اور آگے چل. کچھ دور چلے تو ایک گرجا نظر آیا. آپ نے گرجے میں رہنے والے سے پانی کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا یہاں سے 6 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے. آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا, امیر المومنین آپ ہمیں اجازت دیجئے, شاید ہم اپنی قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں. آپ نے فرمایا اس میں کوئی حاجت نہیں. اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑا
اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے زمین کھودو. ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی موجود نہ تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ پتھر پانی پر واقع ہے, اسی طرح اسے ہٹاؤ. آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے. اور شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی آستین چڑھائی اور اپنی انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کے زور لگایا تو پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا, جس کے نیچے نہایت ٹھنڈا اور صاف پانی ظاہر ہوا. سب نے سکم شیر ہو کر پیا, جتنا چاہا بھر لیا. حضرت علی نے پھر اس پتھر کو اٹھایا اور اس چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا اس پر مٹی ڈال دو. چنانچہ جب آپ کے ساتھیوں نے مٹی ڈال دی, جب راغب نے اس منظر کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نہایت ادب سے پوچھا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا کہ آپ فرشتے مقرب ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا پھر آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی, اللہ کے نبی کا داماد ہوں. تو راغب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں. آپ نے ہاتھ بڑھایا تو راغب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت علی مرتضیٰ نے راغب سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مدت سے تم اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ تو راغب نے کہا حضور یہ گرجا اسی ہاتھوں پر فتح ہونا تھا کہ جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس چٹان کا ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا تو پیغمبر کا داماد. جب آپ نے اس چٹان کو ہٹایا تو مجھے جس چیز کا انتظار تھا مجھے مل گیا. جب حضرت علی مرتضیٰ نے راغب سے یہ باتیں سنی تو اتنا روئے کہ آپ کے داڑھی کے بال تر ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ سب تعریف خدا کے لیے ہے, میں اس کے یہاں بھولا بسرا نہیں ہوں بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے. در حقیقت یہ علم غیب ہے جو حضور کے صدقے اور طفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس اس شعر کو سنیں اور اسی پہ بات کو مکمل کرتا ہوں کہ مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین باب فضل و ولایت پہ لاکھوں سلام. اور شیر شمشیر زمیں شاہ خیبر شکن پرتوے داست قدرت پہ لاکھوں سلام. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ مختصر سی کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. کل انشاءاللہ تعالی فضائل اہل بیت پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے, جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا. وآخر دعوانا الحمد